الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب جو بابا جی پڑھا کرتے تھے نا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم اور اہلیان ڈیرہ اسماعیل خان میں آج آپ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں اور سٹیج پر جلوگر تمام تحریک لبیک پاکستان کے مجلس شورا کے اراکین سے لے کر آخر تک تمام واجب الاحترام میں صرف دو تین باتیں کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تقریریں پھر صحیح گلہ لگاؤں دو تین باتیں کر لوں آپ کے ساتھ علامہ اقبال کہتا ہے ہو اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید وہ جس کا حلیہ بے شک مجھ جیسا ہو یا پینٹ کوٹ میں ہو یا بڑی بڑی مونچھیں ہوں بڑے بڑے بال ہوں اور وہ بڑا خطرے کا نشان ہو وہ بڑا دہشت اور وحشت کا نشان ہو اقبال کہتا ہے ہو اگر در پردہ قوت فرعون کی مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی اگر کسی نے پرچون کے بھاؤ میں کشمیر کو بیچا ہو کسی نے تھوک میں بیچا ہو فرق تو کوئی نہیں اس کا باسی پرچون کا تھا اس کا بس تھوک کا نہیں تھا کوئی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین اور کچھ کشمیر کے جناب کاس کو ساری زندگی کھانے والے بچانے والے پھر قوم کے سامنے رونے والے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے بھی تو پرچون میں کشمیر کو بیچا ہی ہے اور اب جو بڑی بڑی مونچھیں لے کر اپنی قوم کو کہتے ہیں ہمارے بھائی کو نہ جتوایا ہمارے یوں نہ کیا میں نے کہا شرم کرو اور کچھ غیرت کرو تم اپنی قوم کے اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو کہ ہمیں ووٹ نہ دیا تو ہمیں تم دفاتر میں داخل نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا ڈوب مر جاؤ تم بھی شکل دکھانے کا قابل ہو اس قوم کو کہ تم تو ایک ہندوؤں سے بات نہیں کر سکے تم تو کشمیر کی بیٹیوں کے لیے جا نہیں سکے تم نے تو کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں اپنی قوم کو آنکھیں دکھاتے ہو ڈوب کے مر جاؤ اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے اب میں آپ کا تعارف اس کو کرانے لگا ہوں جو مذہبی پنڈت ہو یا سیاسی پنڈت ہو جو سمجھتا ہے کہ
پاکستان ہو یا ڈیرہ اسماعیل خان ہو، خیبر پختونخوا ان کے باپ کی جاگیر ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا قلعہ ہے۔ اس میں وہی چلے گا جو جھوٹے وعدے اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی فنکاریاں لے کر آئے گا، اس کی ڈگڈگی اب نہیں چلے گی۔ اب تو کر کے دکھانا پڑے گا، اب تو میدان لگانا پڑے گا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا حضرت آپ جا رہے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے سیاسی قد کاٹ والے اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جلسے میں چند سو لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا بھائی میری بات سن، میرے جلسے میں ایک شخص آئے، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، میرے جلسے میں ایک شخص ہو، اگر میں اکیلا بھی کھڑا ہوں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ کے سامنے ایک درخت پر چڑھے تو صحابہ نے ان کی پنڈلیاں دیکھی، وہ بالکل کمزور تھی، بالکل ایسے بالکل کمزور تھی، تو صحابہ مسکرانے لگے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا ان کی پنڈلیاں کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے ہاں قدر و قیمت بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہے۔ میں نے کہا میں تو صرف ان کے پاس جا رہا ہوں جو اتنے ظالموں کے نرغے میں بھی آ کر کہہ رہے ہیں سینہ کھول کر کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نے جو عشق کے جام پلائے تھے ان کا نشہ کہاں تک پہنچا ہے۔ میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت وہاں بڑے بڑے سیاسی قد کاٹ والے لوگ، بڑے بڑے خاندانوں والے لوگ، جناب آپ کا تو کوئی بات نہیں، آپ وہاں جا کے کیا بات کریں گے؟ میں نے کہا جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں نا، جس دین کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں سیاسی مذہبی قد کاٹ نہیں دیکھا جاتا، وہاں ایمانی قد کاٹ دیکھا جاتا ہے، وہاں ایمانی قد کاٹ دیکھا جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں، 57 اسلامی ملکوں کے مردے، صدور تو نہیں میں انہیں کہوں گا، وزیر اعظم تو نہیں میں انہیں کہوں گا، انہیں میں کہوں گا، 57 اسلامی ممالک کے مردے ایک طرف، اور اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے۔ میں نے کہا 57 اسلامی ممالک کے صدور اور سربراہ ایک طرف، ان کے قدکاٹ ایک طرف، ان کی دولت ایک طرف، وہ میری بہن جس نے نعرہ لگایا جے شری رام کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے کہا وہ میری بہن جس نے کفر کے نرغے میں یہ اللہ اکبر کہا نا، میں اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی کائنات کو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، لے کے مت توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ اقبال کہتا ہے ایک لڑکی ہو یار، ایک لڑکی، اور صنف ناطق ہو اور جناب حجاب پہنا ہو، اور وہاں غنڈے اور بدماش اور وہ ظالم ہندو وہ کھڑا ہو، اس کے سامنے وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے تجھے بھی معلوم ہے ہم کبھی ناکام پھرے۔ اس کے پاس اپنی جان تھی، اپنی عصمت تھی، اس نے حضور کے نام پر، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا پر پیش کر دی۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فاقتلوہ ناباد زندہ آباد زندہ آباد۔ حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ باقی سیاسی پارٹیوں نے کرسیاں لگائیں، کرسی ہم بھی جلسوں میں لگاتے ہیں، لیکن ان کی بات پر مجھے ایک دل لگی آ گئی۔ کہہ رہے تھے کہ باقی سیاسی پارٹیوں نے کرسیاں لگائیں، ہم نے میدان میں لوگوں کو بٹھایا۔ میں نے کہا کرسی ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں وہ آئے کرسی کے لیے، ہم حضور دین کے لیے ہیں۔
کے دی بھائی ڈیرے والےو ساڈا اور کوئی مقصد نہیں ساڈا مقصد ہے حضور دا نام لینا اور حضور دا نام بلند کرنا بابا جی نے کیا سی اسمبلیاں جانا مقصد نہیں اسی تاجدار ختم نبوت کانفرنس آئے کھڑے ہیں یعنی ہم تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ جناب اے کٹھے کرو یہ کرو جناب جلسے کرو یہ وہ کرو کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا ہمارا مقصد یہی ہے ہمارا بندہ کوئی پہنچے اسمبلی کا دروازہ ٹھوکر سے کھولے اور کہے کہ یہ وہ اسمبلی ہے جہاں پہ حضور کی ختم نبوت کا ڈاکہ ڈلا میں لگانے آیا ہوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب یہاں سے نہیں سپیکر سے نہیں آپ کی آواز آنی چاہیے لبیک لبیک اور بھائی ایک بار شور پڑ جائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں صرف اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں کہ حاجی شفیق قصوریہ صاحب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جنہوں نے سب سے آگے پاؤں نکالا ہے کہ حضور میری جان بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میرے بچے بھی لگے لیے تو جناب آپ نے ان کا ساتھ دینا یہ ہمارے بھائی ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ